یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانی راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور اپنا جیتے جی زندگی میں ہی کچھ مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ بزرگ کا واقعہ بتا رہا ہوں دوست۔ 2 منٹ کا ویڈیو بالکل دھیان سے سننا، اس کے بعد سمجھنا کہ روحانی راستہ کس طریقہ کا ہوتا ہے اور کیسے طے کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہے جس کا نام ہے گوہر شاہی۔ ہم تو اس کو امام مہدی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ہے امام مہدی برحق گوہر شاہی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے دور میں، زمانے میں، کہ اے بنی آدم، تیرا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ جس کا تم اصلاح کر لو تو پورا جسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ اگر جو وہی گوشت کا لوتھڑا تمہارا فساد میں ہے تو سمجھ لو کہ پورا جسم فساد میں ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا بتایا؟ اس کا تصریح جب کیا سرکار گوہر شاہی، جب اس کا ترجمہ کیا تو وہ گوشت کا لوتھڑا دل کی طرف اشارہ تھا۔ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ اے انسان، تمہارے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا وہ دل ہے، اس کا اصلاح کر لو تو پورا جسم کا اصلاح ہو جائے گا، اور اگر جو یہی فساد میں ہے تو پھر تمہارا پوری جسم فساد میں ہے۔ تو دوست، سرکار گوہر شاہی کتنا بڑا علم اور کتنا راز کھول رہا ہے۔ اگر جو اس بات کو آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے جو ہے کہ دنیا میں ہی سمجھ لو کہ ہر مسئلہ آسان ہونے لگے گا اور ہر راستہ آسان ہونے لگے گا۔ دوست، کہیں گوہر شاہی پاکستان کے رہنے والا ہے اور ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن آج کے دور آپ یہ جان لو کہ انٹرنیٹ اتنا فاسٹ چل رہا ہے کہ ہر وقت کا خبر انسان کو ملتے رہتا ہے، پل پل کا خبر ملتے رہتا ہے، پوری دنیا میں کیا کہاں کیا ہو رہا ہے، ہر منٹ کا خبر ملتے رہتا ہے۔ تو دوست، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ اور اتنا فاسٹ اس لیے ہوا تھا کہ سرکار گوہر شاہی جب آئے گا تو کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو ہر ملک میں جاننے والا ہونا چاہیے، ان کا باتیں سننے والا ہونا چاہیے، اور ان کو آنے جانے کے لیے جو ہے کہ اتنا آسان ہر چیز ہو جانا چاہیے کہ سرکار گوہر شاہی ایک طرح کے تو یہ سمجھ لو آپ کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جسے بھی اللہ چاہیے وہ میرے پاس آ جائے اور آزما کر دیکھے، ہم اس کا بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ اگر جو اللہ نے اسے قبول کر لیا تو پھر وہ ہم میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ کرے گا تو دعا ہی کر سکتا ہے۔ اور ہم ایسے چیز دینے جا رہے ہیں اور دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو ہمیں جھولی بھر بھر کر دعا دے گا۔ تو دوست، کوئی بزرگ کہہ رہا کہ ہمیں آزما کر دیکھو اور ہم تمہیں ایسے چیز عطا کر رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد جو قبر میں جاؤ گے تو ہمیں جھولی بھر بھر کر دعا دو گے۔ تو آزمانے میں تو کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے۔ سرکار گوہر شاہی جو ہے، جو کہ وہ کہہ رہا کہ ہم تم کو ایسے چیز عطا کر رہے ہیں وہ بھی فری میں، آزما کر دیکھو، تمہارا مقدر میں ہوگا اور اللہ نے تمہیں قبول کر لیا تو ہر حال میں تمہارا ذکر جب اللہ میں لگ جائے گا تو سمجھ لو کہ تم اللہ والا ہی ہو گیا۔ اور مومن کا بھی یہی پہچان ہے کہ اگر جب تک تمہارا زبان کے ساتھ ساتھ تمہارا دل میں اللہ کا ذکر نہ اتر جائے اور تمہارا دل بھی اللہ کا ذکر میں نہ لگ جائے، مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ اگر جو زبان سے جتنا مرضی اللہ کرتے رہو، مسلمان ہو، تسبیح جتنا مرضی گھماتے رہو ہاتھ سے، مسلمان ہو، لیکن مومن بننے کے شرط ہے کہ آپ کا دل میں اللہ کا ذکر اتر جانا چاہیے اور وہ اللہ کا نام کا نور آپ کا دل میں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اس میں ذات اتر جائے گا اور اللہ کا نور اس کے ذریعے سے آنے لگے گا، بننے لگے گا اس ذکر کے ذریعے سے، تو آپ مومن بنیں گے۔
اس سے پہلے تو آپ مومن ہے ہی نہیں، مسلمان ہے، صرف کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام میں آپ کا داخلہ ہوا ہے، ابھی آپ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اور اگر جو اس بات کا اگر جو حجت آپ چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں حقیقت کہ یہ ہم اپنا زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ یا سرکار گوہر شاہی نے اپنا مرضی سے جو بھی آیا بولا، ایسا نہیں ہے، اس کا دلیل بھی پیش کیا ہے۔ آپ قرآن شریف کو کھول کے ترجمہ کے ساتھ سورہ حجرات پڑھیے گا، اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں کیا لکھا ہوا اس کا ترجمہ، کہ جب عرب کے کچھ مطلب کہ یہی سمجھ لو کہ عرب کا جب کچھ ایسے تھا، وہ سمجھ لو کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کچھ دن کے بعد جو ہے کہ وہ کہنے لگا کہ ہم مومن ہیں۔ تو جب ایسا بات وہ کہنے لگا اپنے آپ کو چند دن میں، جیسے کلمہ پڑھتے ہی چند دن کے بعد وہ اپنے آپ کو مومن کہنے لگا، تو پھر سورہ حجرات نازل ہوا، اور اس میں جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس کا ترجمہ کیا، کہا کہ ابھی تم کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوئے ہو، اور ابھی تمہارا دل میں ایمان اترا کہاں، نور اترا ہے کہاں، ابھی تم مومن نہیں ہو۔ جب تمہارا دل میں کلمہ کا صدق اتر جائے اور اس کا نور اتر جائے تو پھر کہنا کہ ہاں ہم مومن ہیں، ابھی مومن نہیں ہو۔ یہ اللہ نے اس پر روک لگایا تھا، جو کلمہ پڑھتے ہی ہر حال میں وہ کہنے لگا تھا کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ کہا کہ ابھی تم مومن نہیں، ابھی تم مسلمان ہو، صرف کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوئے ہو، داخلہ ہوا ہے تمہارا، ابھی مومن کہاں ہو۔ مومن کا تصریح پھر یہ سورہ حجرات میں ہے۔ آپ جسے بھی شک ہے بھائی، جسے بھی شوق ہے تو ترجمہ کو کھول کر پڑھے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ جو میں بات بولا ہوں اس کا دلیل بھی دیا ہوں۔ تو دوست، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔